بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ نہایت ایماندار، بہادر اور رحم دل انسان تھا جو اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں بہت دور نکل گیا۔ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ آندھی طوفان کے باعث سب کچھ دھندلا گیا اور بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا۔ شام کی تاریکی بڑھنے لگی اور بادشاہ کو واپسی کی فکر لاحق ہوئی، لیکن وہ راستہ بھول چکا تھا۔ جنگل میں رات گزارنا خطرناک تھا کیونکہ وہاں جنگلی جانوروں کا بسیرا تھا۔ چلتے چلتے بادشاہ کو ایک جگہ دھواں نظر آیا۔ وہ قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے۔ نیک دل بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک کھانستا ہوا بوڑھا آدمی باہر آیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ وہ ایک مسافر ہے، راستہ بھٹک گیا ہے اور موسم کی شدت سے بچنے کے لیے پناہ چاہتا ہے۔ بوڑھے آدمی نے بادشاہ کو اندر بلا لیا۔ اندر ایک خوبصورت اور نیک دل لڑکی بھی تھی جو اس کی بیٹی تھی۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر گزارا کرتے تھے۔ لڑکی نے بادشاہ کے لیے سادہ لیکن مزیدار کھانا تیار کیا اور آرام دہ بستر بنا دیا۔ ان دونوں نے بادشاہ کی خوب خدمت کی۔ صبح بادشاہ محل واپس لوٹ آیا، لیکن لکڑہارے کی خوبصورت اور نیک دل بیٹی کو بھلا نہ سکا جس نے ایک مسافر کو اتنی محبت سے پناہ دی تھی۔ بادشاہ کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے طے تھی جو مغرور اور چالاک تھی۔ بادشاہ نے انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ وہ لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ یوں بادشاہ نے اپنی محبت سے شادی کر لی۔ یہ بات چچا زاد کو ناگوار گزری۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ بادشاہ کے ہاں پہلے ایک بیٹی ہوئی، پھر دوسری بیٹی۔ چچا نے دبے لفظوں میں کہا کہ حکومت کے لیے وارث ضروری ہے اور بادشاہ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، لیکن بادشاہ نے انکار کر دیا۔ چچا زاد نے وزیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور لالچ دے کر ملکہ کے کمرے میں سانپ چھڑوا دیا۔ سانپ کے ڈسنے سے ملکہ وفات پا گئی۔ بچیاں چھوٹی تھیں مگر بادشاہ نے دوسری شادی نہ کی۔ جب چچا زاد کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی تو اس نے وزیر کے ساتھ مل کر بادشاہ کو زہر دے دیا اور خود اقتدار پر قابض ہو گئی۔ بادشاہ کی پرانی نوکرانی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شہزادیوں کو بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ دونوں بچیوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں کہیں دور چلی گئی۔ یوں ایک نیک دل بادشاہ کی رعایا کو ایک ظالم حکمران مل گیا۔ نوکرانی بچیوں کو جنگل میں لے گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ دونوں لڑکیاں جوان ہو گئیں۔ ایک دن بوڑھی نوکرانی بیمار ہو گئی۔ مرتے وقت اس نے بچیوں کو ان کی اصل حقیقت بتائی اور ماں باپ کی کہانی سنائی۔ نوکرانی کے انتقال کے بعد دونوں بہنیں اکیلی رہ گئیں۔ وہ ماں باپ کو یاد کر کے روتی تھیں لیکن کچھ نہ کر سکتی تھیں۔ ایک دن ایک شہزادہ شکار کھیلنے آیا۔ اس کے ساتھ اس کا وزیر زادہ بھی تھا۔ شہزادے نے تیتر شکار کیے اور وزیر زادے سے کہا کہ انہیں بھون کر لے آئے۔ وزیر زادہ تیتر صاف کر کے آگ جلانے لگا۔ اس دوران اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں ایک حسین لڑکی کھڑی تھی۔ وہ لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وزیر زادہ اس کے قریب گیا اور اپنا تعارف کروایا۔ باتوں میں مصروف ہونے کے باعث اس کے تیتر جل گئے۔ لڑکی نے کہا، ہٹو میں بھون کر دیتی ہوں۔ اس نے مزیدار تیتر بھون کر وزیر زادے کو دے دیے۔ شہزادہ حیران تھا کہ آج تیتر اتنے مزیدار کیوں ہیں۔ وزیر زادے نے بتایا کہ جھونپڑی میں ایک حسین لڑکی ہے جس نے تیتر بھون کر دیے۔ ادھر چھوٹی شہزادی ندی پر کپڑے دھونے گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو بڑی بہن نے وزیر زادے کے آنے کا ذکر کیا۔ چھوٹی بہن نے بڑی بہن سے کہا کہ دیکھنا وہ اب شہزادے کو لے کر واپس آئے گا اور تم اتنی حسین ہو کہ شہزادہ تم کو پسند کر لے گا۔ تم شہزادے کے ساتھ چلی جانا اور شادی کر لینا، میرا نہ بتانا۔ بڑی شہزادی نے ساری بات سن کر انکار کر دیا کہ نہیں، میں تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ لیکن چھوٹی شہزادی نہ مانی۔ اس نے کہا، میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گی پر ہمارا رشتہ دنیا کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر آ گئی اور جب واپس آئی تو اس کے پاس بہت چھوٹے چھوٹے سفید پھول تھے۔ وہ اس نے اپنی بڑی بہن کو دیتے ہوئے کہا کہ جب شہزادہ تم کو لے کر جائے تو تم تمام راستے یہ پھول ایک ایک کر کے گراتی جانا۔
اس طرح میں تم تک پہنچ جاؤں گی۔ ساری بات سمجھا کر چھوٹی شہزادی جھونپڑی سے نکل کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ اتنے میں شہزادہ وزیر زادے کے ساتھ آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر بڑی شہزادی پر پڑی وہ اس پر فدا ہو گیا۔ شہزادے نے پوچھا کہ وہ اس جنگل میں تنہا کیا کر رہی ہے، تو شہزادی نے اپنی چھوٹی بہن کی سمجھائی ہوئی باتیں شہزادے کو بتائیں کہ یہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، ماں میری مر گئی، باپ میرا لکڑہارا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر گزر بسر کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی باپ بھی دنیا سے چل بسا، اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، اسی لیے اکیلی رہتی ہوں۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو اسے فوراً شادی کی پیشکش کی اور ساتھ چلنے کے لیے کہا، تو شہزادی چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ شہزادی نے ایک گٹھری لی جس میں سفید پھول تھے۔ شہزادے نے شہزادی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا اور چل دیا۔ بڑی شہزادی ایک ایک کر کے پھول گراتی رہی۔ ادھر چھوٹی شہزادی درخت کی اوٹ سے نکلی اور سفید پھولوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ شہزادہ شہزادی سمیت محل پہنچا اور سیدھا بادشاہ اور ملکہ کے پاس جا کر شہزادی کی کہانی سنائی۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ کو بتایا کہ وہ اس شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادی کی پہلی بیوی جو اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی خالہ جو محل میں ہی رہتی تھی اس بات سے بہت ناراض ہوئی۔ شہزادے کی بیوی جانتی تھی کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے اسے پورا کر کے ہی رہتا ہے، اسی لیے اس نے بظاہر خوشی کا اظہار کیا اور کہا یہ بہت اچھا ہوگا کہ شہزادے کی دوسری شادی ہوگی اور ہم سوکنے نہیں بلکہ بہنیں بن کر رہیں گے۔ جب پہلی بیوی نے خوشی سے اجازت دے دی تو کسی اور کو اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور یوں دھوم دھام سے شہزادے کی شادی ہو گئی۔ 2 دن بعد چھوٹی شہزادی شہر میں داخل ہوئی۔ ہر طرف جشن کا سما تھا۔ اس نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، ماں یہ خوشی کس بات کی ہے؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، ہمارے شہزادے نے جنگل سے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کی ہے اور سارا شہر خوشی منا رہا ہے۔ چھوٹی شہزادی نے بوڑھی عورت سے کہا، کیا مجھے کوئی کام مل سکتا ہے؟ میں گاؤں سے آئی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہے اور مجھے رہنے کی جگہ بھی چاہیے۔ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں محل میں ان دنوں بہت کام ہے، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت نے چھوٹی شہزادی کو اپنی بیٹی کی جگہ رکھنے کی پیشکش کی جو کچھ دن پہلے ہی بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ شہزادی نے کہا، ماں ٹھیک ہے لیکن میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے محل میں کام دلوا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت چھوٹی شہزادی کو لے کر محل چلی گئی جہاں ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ بوڑھی عورت نے چھوٹی شہزادی کو پہلی بیوی کے سامنے پیش کیا اور کہا، یہ میری بھانجی ہے، آج ہی گاؤں سے آئی ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اسے محل میں کام پر رکھ لیں۔ پہلی بیوی نے چھوٹی شہزادی کو غور سے دیکھا اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ پہلی بیوی نے کہا، یہاں محل میں سب کنیزیں ملکہ کی تابعدار ہیں، لیکن اگر تم میری بات مانو اور جیسا میں کہوں ویسا کرو تو میں تمہیں زیور اور پیسہ دوں گی۔ چھوٹی شہزادی سمجھ گئی کہ وہ سازش کرنے والی ہے۔ وہ جلدی سے بولی، جی شہزادی صاحبہ، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ پہلی بیوی نے چھوٹی شہزادی کو بڑی شہزادی کے کمرے میں بھیجا اور کہا، یہ تمہاری کنیز ہے، اس سے جو کام لینا ہے لے لو۔ بڑی شہزادی نے چھوٹی شہزادی کو پہچان لیا اور بہت خوش ہوئی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ چھوٹی شہزادی نے اپنی شناخت کو راز رکھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد بڑی شہزادی امید سے ہوئی جس کی خبر پہلی بیوی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ پہلی بیوی نے دائی اور چھوٹی شہزادی کو رشوت دے کر کہا کہ جیسے ہی بچہ ہو اسے مار دینا اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دینا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو چھوٹی شہزادی نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر بوڑھی اماں کے گھر پہنچایا اور اس سے کہا، یہ بچہ میری بہن کا ہے، اس کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ محل میں دائی نے اعلان کیا کہ شہزادی نے بلی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ سب بہت افسردہ اور حیران تھے۔ شہزادی رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، پر کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ چھوٹی شہزادی نے بہن سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے، محل والوں کو چھوڑ کر اپنی دنیا بساتے ہیں، لیکن وہ نہ مانی اور کہنے لگی کہ وہ شہزادے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس لیے وہ شہزادے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ چند سالوں بعد بادشاہ کی وفات کے بعد شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ شہزادے کی ماں شوہر کی وفات کے بعد گوشہ نشین ہو گئی۔
اس نے ساری مملکت کی ذمہ داری شہزادے جو کہ اب بادشاہ تھا اور اس کی دونوں ملکاؤں نے سنبھال لی۔ ایک بار پھر چھوٹی ملکہ امید سے ہوئی۔ اب کی بار بڑی ملکہ نے چھوٹی شہزادی کو بہت سا انعام دیا اور کہا کہ اب کی بار بچے کی پیدائش پر کتے کا بچہ رکھ دینا۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی کہ ایسا نہ کریں، آپ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے لیکن بادشاہ کو ولی عہد کی ضرورت ہے۔ ملکہ بگڑ کر بولی کہ اگر کام نہیں کرنا تو چلی جاؤ، میں یہ کام کسی اور سے کروا لوں گی۔ اس پر چھوٹی شہزادی فوراً بولی، ارے نہیں نہیں ملکہ صاحبہ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر چھوٹی ملکہ جو کہ اس کی بہن تھی اس کو سمجھایا کہ یہاں سے چلی چلو، پر چھوٹی ملکہ نے کہا کہ اب تو میں ملکہ بن گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے تم مجھ سے جلنے لگی ہو۔ چھوٹی شہزادی اس کی کم عقلی پر ماتم کر کے رہ گئی۔ ولادت کا وقت ہوا تو ایک بار پھر چھوٹی شہزادی نے بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھا لیا اور دائی نے اس کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی پہلے کی طرح پچھلے دروازے سے بچہ لے کر گھر آئی اور اماں کو دے دیا اور خود الٹے پاؤں واپس بھاگ گئی۔ محل میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ بڑی ملکہ نے کہا کہ مجھے تو یہ عورت لگتی ہی نہیں، پہلی بار اس نے بلی کا بچہ پیدا کیا، دوسری بار کتے کا، بس اب اس کو قید کیا جائے ورنہ اگلے سال نہ جانے یہ کیا کر دے۔ 3 دن بعد چھوٹی ملکہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بڑی ملکہ نے جو چاہا تھا اسے مل گیا۔ بادشاہ کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ کبھی کبھی بادشاہ کو چھوٹی ملکہ کی یاد تو آتی تھی، پر ساتھ ہی بلی اور کتے کے بچے یاد آتے تو وہ ملکہ سے نفرت کرنے لگتا۔ ادھر چھوٹی شہزادی نے ملکہ سے کہا کہ اب اس کی شادی ہے، اس لیے وہ محل کا کام چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ملکہ کو کنیزوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ چھوٹی شہزادی بوڑھی اماں اور دونوں شہزادوں کو لے کر جنگل میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ گئی اور دونوں بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ 5 سال بعد ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا۔ بادشاہ اور وزیر اپنے گھوڑوں کو ندی کے کنارے پانی پلانے گئے۔ ابھی وہ پانی پلا ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں 2 نہایت خوبصورت بچے لکڑی کے گھوڑے لیے آئے اور آتے ہی ندی کے کنارے انہیں پانی پلانے لگے اور ساتھ ہی گانا گا رہے تھے، کاٹ کا گھوڑا لوہے کی لگام، چو پانی پی لے اے میرے غلام۔ بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہ ان کے پاس گیا اور پیار سے بولا، پیارے بچوں، کیا کبھی لکڑی کے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں اور لوہے کی بھی لگام ہوتی ہے؟ اس پر بڑے لڑکے نے کہا، کیا کبھی ایک انسان عورت بھی بلی یا کتے کے بچے کو جنم دے سکتی ہے؟ بچے کی اس بات پر بادشاہ اور وزیر دونوں چونک گئے۔ بادشاہ نے کہا، یہ سبق تم کو کس نے پڑھایا ہے؟ اس پر بچے بولے، ہماری خالہ نے۔ بادشاہ نے بچوں سے کہا، تمہاری خالہ کہاں ہے؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے کے چلو۔ بچے بادشاہ اور وزیر کو اسی جھونپڑی میں لے کر آئے جہاں کچھ سال پہلے بادشاہ آیا تھا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ بادشاہ یہاں اپنی پرانی کنیز کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، اے لڑکی، یہ بچے کون ہیں اور یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ چھوٹی شہزادی نے بادشاہ سے کہا، آپ کچھ سال پہلے یہاں سے جس لڑکی کو لے کر گئے تھے، میں اس کی بہن ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ محلوں میں سازشیں ہوتی ہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، تمہیں پہلے سے ہی سب کچھ کیسے پتا تھا؟ شہزادی بولی، ہم بھی کوئی عام ذات کے لوگ نہیں، بلکہ ہم دونوں بہنیں بھی شہزادیاں ہیں۔ ہمارا باپ بھی آپ کی طرح بادشاہ تھا۔ وہ ایک بار جنگل میں شکار کھیلنے آئے تھے اور راستہ بھول کر میرے نانا جو ایک لکڑہارے تھے ان کے پاس پناہ لینے آئے تھے۔ وہیں ان کو ہماری ماں پسند آ گئی اور بعد میں انہوں نے شادی کر لی، مگر محل میں نہ صرف ہماری ماں کے خلاف سازش ہوئی بلکہ ہمارا باپ بادشاہ بھی اس کا شکار ہو گیا۔ سازشوں نے ہمارے ماں باپ کو مار ڈالا۔ ہم دونوں بہنوں کو ہمارے ماں باپ کی ایک وفادار کنیز وہاں سے راتوں رات لے کر اس جنگل میں آئی، ورنہ ہم بھی زندہ نہ بچتے۔ اس لیے میں نے بہن کو منع کیا کہ وہ ہمارا رشتہ کسی سے بیان نہ کرے۔ اگر محل میں سب کچھ ٹھیک ہوتا تو کچھ عرصے بعد میں سامنے آ جاتی، مگر محل میں پہنچتے ہی مجھے علم ہو گیا کہ بہت جلد بڑی شہزادی کے خلاف سازش ہوگی۔ تب چھوٹی شہزادی نے شروع سے لے کر محل چھوڑنے اور بڑی ملکہ کی سزا تک کا سارا قصہ رو رو کر سنایا اور بتایا کہ یہ دونوں بچے کوئی اور نہیں، آپ کے ولی عہد ہیں۔ بادشاہ نے دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیا
بادشاہ اور وزیر بھی شہزادی کی کہانی سنتے ہوئے رونے لگ گئے۔ جب شہزادی ساری کہانی سنا چکی تو بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ملکہ کو نہیں چھوڑوں گا، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ مگر شہزادی نے روک لیا اور کہا، وہ چھوٹی ملکہ کی مجرم ہے، پہلے تو آپ اسے باعزت رہا کریں، اس کے بعد چھوٹی ملکہ کو اختیار دیں کہ وہ اس کے لیے سزا تجویز کرے۔ بادشاہ کو عقل مند شہزادی کی تجویز بہت پسند آئی۔ شہزادی جانتی تھی کہ بڑی شہزادی بہت رحم دل ہے، وہ اسے معاف کر دے گی، کیونکہ سزا دینے سے بھی وہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا جو چھوٹی ملکہ نے قید میں گزارا تھا۔ ایک بہن نے دوسری بہن کی جدائی اور 2 بچوں نے بن ماں کے گزارا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے گھوڑوں پر بٹھا لیا۔ وزیر جو کافی دیر سے عقل مند شہزادی کو چپکے دیکھ رہا تھا اور اس کی یہ حرکت بادشاہ سے پوشیدہ نہیں رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے حکم دیا کہ وہ شہزادی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر شہزادی کو گھوڑے پر سوار کرا کر محل کی طرف چل پڑا۔ واپس آ کر بادشاہ نے بڑی ملکہ کو بیڑیاں پہنا دی اور خود جا کر قید خانے میں چھوٹی ملکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور کہا، اے ملکہ، مجھے سارے واقعے کا علم ہو چکا ہے، میں تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں۔ ملکہ کو باعزت رہا کروا کر بڑی ملکہ کو اس کے سامنے پیش کیا۔ وزیر نے سارا قصہ سب کے سامنے چھوٹی ملکہ کو سنایا۔ چھوٹی ملکہ بہن کو گلے لگائے قصہ سنتی رہی۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں بچے اس کے اپنے بچے ہیں تو رو رو کر اس کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ بچوں اور بہن کو گلے لگائے روتی رہی۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ آج اس کو اختیار ہے کہ وہ بڑی ملکہ کو سزا دے، مگر چھوٹی ملکہ نے یہ کہہ کر اسے معاف کر دیا کہ گیا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا، دوسرا یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا جو ضرور ہونا تھا، اسی لیے میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گی۔ جب بڑی ملکہ جو ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی نے یہ سنا تو وہ بھی روتے ہوئے چھوٹی ملکہ کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ محل میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے شرماتے ہوئے بادشاہ سلامت سے اپنی اور چھوٹی شہزادی کی شادی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا۔ چھوٹی شہزادی نے شرماتے ہوئے گردن جھکا لی۔ کچھ دن بعد بہت بڑی تقریب میں وزیر اور شہزادی کی شادی کر دی گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔